اولادیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، یہی لوگ ہیں جہنم والے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس کی مثال جو وہ خرچ کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں، اس ہوا کی مثال ہے جس میں سخت سردی ہو اور لگے وہ ایسے لوگوں کی کھیتی کو جو اپنے اوپر ظلم کر چکے، پھر ہلاک و برباد کر دے وہ اس کھیتی کو۔ نہیں ظلم کیا اللہ نے ان پر، لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 116 اور 117، یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان سے محرومی کے نقصان کو بیان کیا ہے کہ جو بندہ بیچارہ ایمان کی دولت سے محروم دنیا سے چلا گیا تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہے، اور ایمان کتنی بڑی دولت ہے، ایمان کتنی بڑی قیمتی چیز ہے۔ یہ بات بتلائی اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں آیتوں میں ایک مثال کے ذریعے سے۔ جو بندہ دنیا کے اندر آیا اور ایمان کی دولت نہ پا سکا، قبر میں ایمان کے بغیر چلا گیا، موت کے وقت ایمان کی دولت سے، ایمان کی نعمت سے خالی اور محروم تھا، ایسا بندہ اتنا بڑا بدقسمت ہے، محروم القسمت ہے، اس بیچارے کا نصیبہ مقدر مارا ہوا ہے کہ دنیا میں اس نے بظاہر اپنے خیش خیال گمان کے مطابق جتنے بھی اچھے کام کیے، چاہے وہ جسم و جان لگائی، چاہے وہ مال و دولت لگائی، لیکن قیامت کے دن مرنے کے بعد اس بیچارے کو ان میں سے کسی نیک اچھے بھلے کام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ تمام تر اس کی لگائی ہوئی دولت جو اس نے بظاہر سمجھا میں نے بڑی خدمت خلق کی ہے، بڑے رفاعی کام کیے ہیں، بڑے ہسپتال بنوائے ہیں، بڑے فلاں 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 جیسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن ان سب کے لیے یہ شرط ہے کہ ایمان موجود ہو۔ اگر ایمان نہ ہوا تو کروڑوں روپے کی کوئی نیکی، کوئی صدقہ، کوئی بھلائی کا کام، رفاع عامہ کا کام، خدمت خلق کا کام ایک کوڑی کا فائدہ بھی نہیں دے گا۔ اور اگر ایمان ہوا، ایمان کی دولت موجود ہوئی، تو ممکن ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے تھوڑے سے صدقے میں اور تھوڑی سی نیکی میں اتنا بڑی برکت ڈال دیں کہ وہ کئی لوگوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، یعنی بیچارے ایمان اسلام کے اعتقادیات سے محروم ہیں، اسلام کو ماننے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے، دائرہ اسلام میں داخل ہونے اور داخل رہنے کے لیے جو عقائد شرط ہیں، جن کو اسلام کے بنیاد کہا جاتا ہے، اساس کہا جاتا ہے، عقیدے کہا جاتا ہے، ایمان کی شرطیں کہا جاتا ہے، مختلف الفاظ سے ان کو تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا ان میں سے کسی ایک کا بھی کوئی بندہ اگر انکار کرے گا تو وہ بیچارہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، وہ مسلمانوں کی لسٹ اور فہرست میں شمار نہیں ہوگا، اور وہ کافروں کی فہرست میں رہے گا۔ تو ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم و اولادہم، ہرگز ہرگز نہیں فائدہ دیں گے ان کو، ہرگز ہرگز نہیں کام آئیں گے ان کے مال بھی اور ان کی اولادیں بھی،
من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے، اور دوسری طرف مال ہے، اولاد ہے، تو فرمایا کبھی بھی یہ مال و اولاد انسان کو فائدہ نہیں دیں گے جب تک اللہ کے کلام کی موافقت نہیں ہوگی، اللہ کے دین شریعت کی موافقت نہیں ہوگی، اس وقت تک مال و اولاد فائدہ نہیں دیں گے، قوم برادری فائدہ نہیں دیں گے، نوکر چاکر ورکر حمایتی فائدہ نہیں دیں گے۔ تو فرمایا لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز نہیں کام آئیں گے ان سے ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولادیں، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں، یعنی اللہ کے دین کے مقابلے میں، اللہ کے حکموں کے مقابلے میں، اللہ کی ذات و صفات کے مقابلے میں مال و اولاد کی کوئی حیثیت نہیں، یہ قطعاً کام آنے والے نہیں۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ جہنم کی آگ والے ہیں جو بیچارے ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ اسی آگ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ باقی دنیا کے اندر جو وہ بظاہر نیکیاں کرتے ہیں، مال و دولت خرچ کرتے ہیں، اور بظاہر وہ اچھے کام کرتے ہیں، تو فرمایا وَمَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس کی کہاوت، اس کی مثال، جو وہ خرچ کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں، اب چاہے وہ مال خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ صلاحیتیں خرچ کرتے ہیں، لیاقتیں استعدادیں خرچ کرتے ہیں، جو بھی وہ دنیا کے اندر خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال و کہاوت کمثل ریح، ایسی ہوا کی ہے، فیہا سر، جس میں سخت قسم کی سردی پالا ہو، جس کے اندر برف باری ہو، ژالہ باری ہو، فیہا سر اصابت حرث قوم، اور وہ ہوا جو اتنی سخت سردی والی، برف باری والی اور ژالہ باری والی، وہ پہنچے اور لگے ایسی قوم، ایسے لوگوں کی کھیتی کو، ظلموا انفسہم، جو اپنے آپ پہ ظلم کر چکے۔ اور اپنے آپ پہ ظلم سب سے بڑا یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ایمان سے محروم رکھے، یہ سب سے بڑا اپنے آپ پر ظلم ہے کہ اپنے وجود کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے۔ ظالم آدمی، سب سے بڑا ظالم وہی ہے جو کفر کے اندر مبتلا ہے، شرک کے اندر مبتلا ہے۔ سورہ لقمان کے اندر موجود ہے کہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے شرک۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے بخاری شریف جلد اول کتاب الایمان کے اندر عنوان قائم کیے ہیں کہ ظلم بعد ظلم، کہ ظلم کے درجات ہیں۔ یہ جو کسی کے 10 5 کسی کا 1000 100 500 چھین لینا، کسی کو تھپڑ مکہ مار دینا، یہ تو ادنا سے ادنا ظلم ہے، جس کو ہم نے سب سے بڑا ظلم بنایا ہوا ہے۔ یہ تو ظلم کا سب سے گھٹیا درجہ ہے۔ ظلم کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ اللہ رسول کا پتہ بھی نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو وہ ساری دنیا، کافرون ہم الظالمون، جو کافر ہیں وہ سارے کے سارے ظالم ہیں۔ ان کے مال کی خرچ کرنے سے ہے کہ جیسے سخت ہوا ہو، تیز ہوا، اور اس کے اندر سخت سردی ہو، برف باری، ژالہ باری ہو، اور وہ لگے ایسے لوگوں کی کھیتی کو جو لوگ اپنے آپ پہ ظلم کر چکے، یعنی شریعت کی نافرمانی، گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ پہ ظلم کر چکے، اب وہ ہوا برف باری والی فَأَهْلَكَتْهُ، اس کھیتی کو برباد کر دے، ہلاک کر دے، وہ کھیتی ملیا میٹ ہو جائے۔ ان کو تو آس لگ چکی تھی ہمارے کھیت لے لہا رہے ہیں، بس چند دنوں کی بات ہے، کھیتی پکنے والی ہے، ڈھیری اٹھا لیں گے، فصل گھر میں آ جائے گی، تو 6 مہینے سال کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ اس کو دیکھ کر کے بڑے خوش ہو رہے تھے، لیکن انجام اس کا 1 روپیہ بھی نہیں بچا۔ تو بالکل یہی حال ہے بے دین بندے کے نیک اعمال کا، کہ وہ اپنے آپ میں آسر لگائے ہوئے ہے کہ میرے بڑے نیک اعمال ہیں، میں نے بڑی
خدا کی خدمت کی ہے، میں نے فلاں بڑے بڑے اچھے اور نیک کام کیے ہیں، لہٰذا مجھے اس کا بدلہ ملے گا، لیکن اس ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس پر ایسی ہوا چلی، بس موت آنے کی دیر وہ سب کچھ ختم۔ دنیا میں تو بظاہر اس کی واہ واہ بھی ہو رہی تھی، چند لوگ اس کی شاباش اور آگے پیچھے بھی پھر رہے تھے کہ بڑا اچھا بندہ ہے، بڑی خدمت خلق کر رہا ہے، بڑے رفاع عامہ کے کام کر رہا ہے، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کا حال وہی ہے کہ جیسے اس کھیتی والے کا جو کھیتی کو دیکھ کے، لہلہاتے فصلوں کو دیکھ کے امید لگا چکا تھا، آس لگائے ہوئے تھا، بس ابھی چند دنوں کی بات ہے، گھر میں کھیتی آ جائے گی، پیسے آ جائیں گے، مال آ جائے گا، آسانی ہو جائے گی، لیکن اس کو ہوا نے وہیں کھیت میں ہی تباہ و برباد ہلاک کر دیا۔ تو اس کے نیک اعمال، اچھے اعمال، جس کو یہ اپنے خیال میں نیکی سمجھا ہوا ہے، وہ سب بھی ایسے ہلاک ہو گئے، اس پر بھی اس کو کچھ نہ ملی۔ لیکن کوئی یہ مت سمجھے کہ اللہ نے ان پر ظلم کیا، اللہ نے ان کی کھیتی کو برباد کر دیا، اللہ ظالم بنا، نہیں، فرمایا وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے اعمال اور کرتوت اور گناہ ایسے کیے جس کا وبال ان پر یہ پڑا، کھیتی والے کی کھیتی برباد ہوئی، اور ان کافروں کے تمام وہ نیک اور اچھے کام ان کا اجر و ثواب ضائع ہو گیا۔ تو فرمایا وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں۔ انسان کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ انسان پیدا ہی ظالم کیا گیا ہے، انہ کان ظلوما جہولا، ظلوما جہولا دونوں صیغے مبالغے کے ہیں، سب سے بڑا ظالم انسان ہے اور سب سے بڑا جاہل بھی انسان ہے۔ اس کو اتنا نہیں پتا کہ میں اپنی قبر کالی کر رہا ہوں، اپنے دل کو کالا کر رہا ہوں، اپنے گناہوں سے، اپنے غلط کاموں سے۔ اللہ نے مجھے آنکھ بے عیب دی تھی، اللہ نے مجھے زبان پاک دی تھی، اللہ نے مجھے کان پاک دیے تھے، اللہ نے مجھے دل دماغ پاک دیا تھا، اور میں نے رب کی ان بے عیب نعمتوں کو، ان پاک نعمتوں کو کتنا عیبدار کر دیا ہے، اور کتنا ان کو اپنے اعمال بد کی وجہ سے گندا اور ناپاک کر دیا ہے۔ اللہ کی پاک دی ہوئی آنکھ، اللہ کو دوبارہ پاک چاہیے۔ اللہ ہماری آنکھ کو جب چیک کرے گا، حساب کتاب ہوگا کہ اس کی آنکھ پاک ہے کہ نہیں ہے، زبان پاک ہے کہ نہیں ہے، اس کا دل دماغ گندے خیالات وساوس خطرات سے پاک ہے یا نہیں ہے۔ ایک ایک وجود کے انگ انگ کو، روئیں روئیں کو، بال بال کو اللہ کی طرف سے چیک کیا جائے گا کہ میں نے اس کو پاک دیا تھا، لیکن اس نے کیا کیا۔ تو اس لیے فرمایا یہ انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان پر ظلم نہیں کرتا۔ تو ہمیں اس نعمت ایمان کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ماں کی گود میں ایمان دیا ہے، اللہ نے ہمیں مفت میں ایمان دیا ہے، ورنہ صحابہ کے واقعات پڑھیں، تابعین کے واقعات پڑھیں، انہوں نے ایمان کے لیے کتنا بڑی قربانیاں دی ہیں، کتنے جہاد کیے ہیں، کتنی ماریں کھائی ہیں، کتنے ظلم برداشت کیے ہیں ایمان کے لیے۔ آج اللہ نے ہمیں ماں کی گود میں مفت میں ایمان دے دیا، اسلام دے دیا، کلمہ دے دیا، قرآن دے دیا، شریعت دے دی، اور ہم اس کی ناقدری کریں گے تو پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ